الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باقی بہت ساری عبادات سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی، اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جو مجھے فائدہ دے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑ لو، روزے رکھا کرو پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ اس جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ناظرین، روزہ اپنے اندر بہت سارے خصائص رکھتا ہے، بہت ساری ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو اسے دوسری عبادات سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک عجیب سی خصوصیت تو روزے کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مسلمان نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کچھ کیا جاتا ہے، نماز ہے اس میں رکوع، قیام، سجدہ ہے، اور زبان سے ذکر الہی کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے اس میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے، حج عمرہ ہے اس کے باقاعدہ ارکان ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی عبادات ہیں جتنی بھی، ان سب میں کچھ عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے میں کیا کچھ نہیں جاتا ہے، بس سحری کر لی اور پھر شام تک انتظار کرنا ہے افطاری کا، اور سارا دن کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کچھ نہ کرنا یہی روزہ ہے، اپنے نفس کو روک کر رکھنا، اپنی خواہشات کو دبا کر رکھنا اور گناہوں سے بچنا، اسی چیز کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ روزہ ایک یعنی منفرد قسم کی عبادت ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا سارا دن، لیکن وہ سارا دن سحری سے لے کر افطاری تک وہ عبادت کے اندر اپنا دن گزار رہا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں روزے کے وہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ جو روزے کے علاوہ کسی اور عبادت کے، کسی اور عمل کے بارے میں وہ فضائل ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر، ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں تک عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی عطا فرماتے ہیں بندے کے اخلاص اور اس کے عمل کی بنیاد پر۔ لیکن جب باری آتی ہے روزے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ فرشتوں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ گویا کہ روزے کا اجر جو ہے وہ ان لمیٹڈ اور غیر محدود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمانا ہے۔ اسی طرح روزے کے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں اس کے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ منہ سے آنے والی بو جو روزے کی دار کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ روزے دار اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی دنیا کے اندر اور ایک خوشی آخرت میں۔ دنیا میں اسے خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے سارا دن اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھا، حلال کاموں سے بھی روکے رکھا، یعنی کھانے پینے سے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے، اور حرام کاموں سے بھی روکے رکھا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے، پھر کھانا جب اسے ملتا ہے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے تو اسے کھانے کی بھی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا اسے قیامت کے دن ہوگی جب اپنے پروردگار سے وہ ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔
روزے کی فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت کہ روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ سحری جس سے ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، مسلمانوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو گویا کہ روزے کے خصائل میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ روزہ خیر اور برکت کو لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کے خصائل میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک الگ سے دروازہ رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ تو ناظرین، یہ وہ چند خصوصیات ہیں روزے کی جو روزے کو دیگر عبادات سے ممتاز کرتی ہیں۔